اللہ پاک سے بھلائی مانگنے کو دعا کہتے ہیں۔ اللہ پاک نے قرآن کریم میں دعا کرنے کا حکم بھی دیا ہے اور دعا قبول کرنے کی خوشخبری بھی سنائی ہے۔ یہ بھی ارشاد ربانی ہے، اے ابن آدم، اگر تو مجھ سے مانگے گا تو میں تجھے دوں گا، اور تو مجھ سے نہیں مانگے گا تو میں تجھ پر غضب فرماؤں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی اہمیت یوں بیان فرمائی ہے، دعا مومن کا ہتھیار، دین کا ستون اور آسمان و زمین کا نور ہے۔ دعا میں کیا مانگنا چاہیے؟ اس سلسلے میں اللہ پاک کے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ سے اس کا فضل مانگو کہ اللہ کو مانگنا پسند ہے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فضل الہی پر مشتمل بہت سی جامع دعائیں ہمیں سکھائی ہیں۔ انہی میں سے ایک دعا عافیت مانگنے کی ترغیب پر مذکورہ حدیث میں ذکر کی گئی ہے۔ دنیا کی رسوائی اور عذاب، آخرت سے پناہ کی دعا مانگی گئی ہے۔ تمام کاموں میں حسن اختتام سے مراد یہ ہے کہ ہمارے ہر عمل کا نتیجہ اچھا ہو، اور دنیا کی رسوائی سے مراد مصیبت، غرور، دھوکے اور دشمن کے شر سے پناہ ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ اچھے کام کا نتیجہ حسین، جبکہ برے کام کا نتیجہ بھیانک نکلتا ہے۔ لہذا برا کر کے اچھے کی امید رکھنا عقل مندی نہیں۔ بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ انسان کام تو اچھا شروع کر دیتا ہے مگر نتیجہ خراب نکلتا ہے، اور جب وہ اس خرابی کی ظاہری وجوہات کھوجنے جاتا ہے تو اس کام میں بدنیتی، مستقل مزاجی کی کمی، لاپرواہی، سستی و کاہلی کی وجہ سے ہونے والی کوتاہیاں بطور ثبوت کے سامنے آتی ہیں۔ لیکن جب بندہ اپنے اچھے کام کے لیے اپنے رب سے یوں ہم کلام ہوتا ہے تو رحمت الہی سے اس کی امیدیں بن جاتی ہیں۔ اللہ پاک بھی اپنے بندے پر کرم نوازی فرماتا ہے اور بطور انعام اس کی کوشش کا اچھا رزق عطا فرماتا ہے۔ خدا نہ خواستہ اگر وہ بظاہر ناکام بھی ہو جائے تو رحمت الہی اس کے لیے سہارا فراہم کرتی ہے، اس کے ٹوٹے دل کو حوصلہ مہیا کرتی ہے، اسے نئے عزم کے ساتھ دوبارہ اپنے مقصد کو پانے کے لیے ابھارتی ہے۔ اس تمام مرحلے میں رب سے تعلق باقی رکھنا اور زبان پر ناشکری کے کلمات نہ لانا اور دعا کرتے رہنا بھی ضروری ہے۔ رب کریم نے حدیث قدسی میں دعا مانگنے والوں کو حوصلہ دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، یعنی بندہ جب مجھ سے دعا کرے تو میں اس کے ساتھ ہوں۔ دنیا کی رسوائی سے پناہ، ہر کوئی عزت کی زندگی جینا چاہتا ہے اور ذلت و رسوائی سے بچنے کی کوشش کرتا ہے۔ اپنے طور پر وہ احتیاط کرتا ہے، مگر یہ سب انسانی تدابیریں ہیں جن سے بہتر نتائج حاصل کرنے کے لیے رب کریم کی کرم نوازی شامل حال ہونا ضروری ہے، اور رحمت الہی کو اپنی طرف متوجہ کرنے کا ایک ذریعہ دعا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں ہم کو ذلت و رسوائی سے بچنے کی دعا مانگنے کی تعلیم دی ہے۔ عذاب آخرت سے پناہ مانگنا کتنا اہم ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انسانوں کی آگ جسے وہ جلاتے ہیں جہنم کی آگ کے 70 اجزاء یعنی حصوں میں سے ایک حصہ ہے۔ صحابہ اکرام
نے عرض کی، یا رسول اللہ، عذاب کے لیے تو یہ دنیائی آگ ہی بہت تھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جہنم کی آگ میں دنیائی آگ کی مثل انتر 96% اضافہ کیا گیا ہے اور ہر فیصد کی گرمی اس کے برابر ہے۔ جہنمیوں کے سروں پر کھولتا ہوا پانی ڈالا جائے گا تو وہ کھوپڑیوں کو چیرتا ہوا پیٹ تک پہنچ جائے گا اور پیٹ کے اندر کا سب کچھ کاٹ کر قدموں سے نکال آئے گا، یعنی گھل جائے گا، اور بار بار یوں ہی کیا جائے گا۔ ایک بہت بڑی چٹان جہنم کے کنارے سے پھینکی جائے تو وہ اس میں 70 برس تک گرتی چلی جائے گی، پھر بھی اس کی تہہ تک نہ پہنچ سکے گی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے، جہنم کا ذکر کثرت سے کرو کیونکہ اس کی گرمی شدید ہے، اس کی گہرائی بہت زیادہ ہے اور اس کے گرس یعنی ہتھوڑے لوہے کے ہیں۔ جہنم میں بختی اونٹ کی گردنوں کی مثال سانپ ہے، ان میں سے کوئی بھی سانپ ایک مرتبہ جہنمی کو ڈسے گا تو وہ اس کی گرمی 40 سال تک محسوس کرے گا۔ یوں ہی جہنم میں خچر کی گردن کے برابر بچھو ہیں، ان میں سے کوئی بھی بچھو جہنمی کو ڈک مارے گا تو وہ اس کی گرمی 40 سال تک محسوس کرے گا۔ جہنمیوں پر رونا مسلط کیا جائے گا تو وہ اتنا روئیں گے کہ ان کے آنسو ختم ہو جائیں گے، پھر وہ خون کے آنسو روئیں گے، حتیٰ کہ ان کے چہروں میں لمبے گھڑے پڑ جائیں گے۔ اگر ان میں کشتیوں کو چھوڑا جائے تو ضرور چلنے لگیں۔ جہنمیوں میں جسے سب سے ہلکا عذاب اس کی آگ کے جوتے اور تسمے ہوں گے، جس سے اس کا دماغ یوں کھولتا ہوگا جیسا کہ ہڈیاں کھولتی ہیں۔ وہ سمجھے گا مجھے ہی سب سے سخت عذاب ہو رہا ہے، حالانکہ اسے سب سے ہلکا عذاب ہو رہا ہوگا۔ لہٰذا دنیا میں ان تمام کاموں سے بچیں جو آخرت کے عذاب کا سبب بنے، اور یہ دعا مانگنے کا بھی معمول بنا لیں۔ اللہ پاک ہم سب کو نیک کاموں پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری ہر جائز حاجتیں کو پورا فرمائے، آمین۔